حشر کے میدان میں مومن مردوں کا اور مومن عورتوں کا نور ان کے ساتھ ساتھ ہوگا اور ان کی داہنی طرف ہوگا، وہ اپنے نور سے دیکھیں گے۔ سوال یہ ہے کہ یہ مومن مرد اور یہ مومن عورتیں یہ نور کہاں سے لائیں گے؟ یہ اس وقت تو خریدا ہوا نہیں ہوگا۔ وہ حدیث جو من گھڑت ہیں اور قرآن کے مخالف ہیں وہ بیان کی جاتی ہیں۔ کس قدر افسوس ہوتا ہے کہ بڑے بڑے علماء جب یہ ممبروں پر بیٹھ کر کہتے ہیں کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا کہ تم پر اگر کوئی حبشی غلام بھی مسلط ہو جائے جس کا سر کشمش کی طرح پچکا ہو تب بھی تمہیں اس کی اطاعت کرنی ہے۔ کوئی ظالم بھی آ کر تم پر مسلط ہو کر بیٹھ جائے تو اس کی اطاعت اللہ نے واجب کی ہے، دو برابر کر دے گا۔ پھر اس نور میں جو خدا نے قرار دیا ہے اگر چلو گے تو تمہارے گناہ معاف کر دے گا۔ امام اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین۔ السلام علیکم عزیزان محترم، میں حافظ سجاد علی زہرائی درس قرآن میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ آج ہمارا موضوع ہے نور، اور یہ ویڈیو کا سلسلہ جاری رہے گا۔ ابتدا کے اندر پہلا موضوع جو ہم نے رکھا ہے وہ ہے نور، اور اسی طرح سے موضوعات دوسرے جاری رہیں گے۔ ان موضوعات کے بعد ہم چاہتے ہیں کہ ابتدا سے لے کر آخر تک تفسیر قرآن کو بیان کیا جائے، وہ تفاسیر جو شیعہ مفسرین نے لکھی ہیں ان کی روشنی میں آپ کی خدمت میں جو انہوں نے محنتیں کی ہیں، جو چیزیں انہوں نے لکھی ہیں، جو احادیث انہوں نے جمع کی ہیں ائمہ معصومین علیہم السلام سے، وہ آپ کے سامنے پیش کی جائیں۔ عزیزان محترم، آج کا موضوع ہے نور، اور میں چاہتا تھا کہ پہلے اس موضوع پر بات کروں کیونکہ بہت ضروری ہے ہم اس بات کو جانیں کہ یہ کون سا نور ہے کہ جس کی معرفت کے سوا اگر ہم دنیا سے چلے گئے، یہ نور ہمارے پاس نہ ہو تو آخرت میں بھی ہم تاریکی میں رہیں گے، ظلمات میں رہیں گے۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین، کہ تمہارے پاس ایک نور آیا ہے اور ایک روشن کتاب۔ علامہ طباطبائی اور دوسرے مفسرین نے لکھا کہ اس آیت سے مراد کتاب مبین ہے، لیکن جو نور ہے اس سے مراد کتاب بھی ہے اور رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات بھی ہے۔ یہ نور جاننا ہمارے لیے اس قدر ضروری ہے کہ اگر ہم نے اسے نہ جانا تو ہم رسول خدا کے اس فرمان کے مصداق بن جائیں گے کہ من لم یعرف امام زمانہ مات میتۃ جاہلیہ، کہ جو بھی اپنے وقت کے امام کی معرفت کے سوا دنیا سے گیا وہ جاہلیت کی موت مر گیا۔ سورہ حدید کے اندر آیت نمبر 12 میں خدا متعال کا یہ فرمان ہے کہ یوم تری المؤمنین والمؤمنات یسعی نورہم بین ایدیہم وبایمانہم بشراکم اليوم جنات تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا ذلک هو الفوز العظیم، کہ معاشر کے دن تم دیکھو گے کہ مومن مردوں اور مومن عورتوں کا نور ان کے آگے آگے چل رہا ہوگا اور ان کے داہنے طرف چل رہا ہوگا۔ انہیں بشارت دی جائے گی جنت کی، اس جنت کی کہ جس کے نیچے نہریں بہ رہی ہیں، یہی کامیاب لوگ ہیں۔ معاشر کے دن، معاشر کے میدان میں مومن مردوں کا اور مومن عورتوں کا نور ان کے ساتھ ساتھ ہوگا اور ان کی داہنی طرف ہوگا، وہ اپنے نور سے دیکھیں گے۔ سوال یہ ہے کہ یہ مومن مرد اور یہ مومن عورتیں یہ نور کہاں سے لائیں گے؟ یہ اس وقت تو خریدا ہوا نہیں ہوگا۔ اس وقت معاشر میں نہ ہی کوئی دکان ہے، نہ ہی کوئی یوٹیلیٹی اسٹور ہے، نہ ہی کوئی ٹک شاپ ہے، اور ایسی کوئی چیز نہیں ہے کہ جہاں سے اس وقت ہی حاصل کیا جائے، بلکہ مومن مردوں اور مومن عورتوں کا یہ نور جو ان کے پاس ہوگا جس سے وہ دیکھ سکیں گے، وہ نور اس دنیا سے کمایا ہوا نور ہوگا، اس دنیا سے حاصل کیا ہوا نور ہوگا۔ اس دنیا میں انہوں نے اس نور کی معرفت حاصل کی، اسی نور کی وجہ سے وہ معاشر میں بھی اسی نور کے ساتھ وہ دیکھ رہے ہوں گے۔ یہ نور، اس کی معرفت اتنی ضروری ہے کیونکہ یہ دنیا مقام کسب نور ہے۔ اگر اس دنیا میں آپ کے پاس یہ نور ہے تو آپ کبھی بھی گمراہی کی طرف نہیں جا سکتے۔ اب ضروری یہ ہے کہ ہم پہچانیں اس دنیا میں کہ یہ نور کون سا نور ہے جو ہم اس دنیا میں اسے لے کر جائیں معاشر کے لیے، جو معاشر میں ہمارے کام آئے اور معاشر میں ہم تاریکی میں نہ ہوں۔ تو خداوند متعال نے اس بات کو واضح فرمایا ہے اسی سورہ حدید میں آیت نمبر 28 میں
کہ خداوند متعال نے فرمایا یا ایھاالذین آمنوا اتقوا اللہ، اے لوگو جو ایمان لائے ہو اللہ سے ڈرو، وآمنوا برسولہ اور میرے رسول پر ایمان لاؤ، یؤتکم کفلین من رحمتہ تو وہ تمہارے عمل کو دگنا کر دے گا، ویجعل لکم نورا تمشون اور وہ تمہارے لیے نور کو قرار دے گا، ویجعل لکم نورا تمشون بہ ویغفر لکم وہ تمہارے لیے نور کو قرار دے گا اگر تم اس نور میں چلو گے، ویغفر لکم ذنوبکم تو وہ تمہارے گناہوں کو معاف کر دے گا، واللہ غفور الرحیم اور وہ بڑا مہربان اور گناہوں کو معاف کرنے والا ہے۔ عزیزان محترم، اس آیت پر توجہ فرمائیں کہ خداوند متعال یہ فرما رہا ہے کہ اے لوگوں جو ایمان لائے ہو اللہ سے ڈرو اور میرے رسول پر ایمان لاؤ۔ ہم اللہ سے ڈریں، اس کے بعد رسول پر ایمان لائیں، پھر اللہ کہتا ہے کہ میں اس عمل کے بدلے تمہارا اجر دگنا کر دوں گا اپنی رحمت سے، پھر میں جو نور تمہارے لیے قرار دوں اس نور میں اگر چلو گے تو تمہارے گناہوں کو معاف کر دوں گا۔ اس آیت کی تفسیر میں علامہ طباطبائی نے بھی اس روایت کو لکھا اور صاحب تفسیر برہان نے بھی اس حدیث کو لکھا کہ امام باقر علیہ السلام سے ابو جارود نے کہا کہ مولا خداوند متعال نے کس قدر خیر رکھا ہے اہل کتاب کے لیے، تو مولا نے پوچھا کہ کیسا خیر، تو اس نے سورہ قصص کی آیت نمبر 52 اور 53 کی تلاوت کی کہ خداوند متعال نے فرمایا کہ الذین آتیناہم الکتاب من قبلہ ہم بہ یؤمنون جن لوگوں کو ہم نے اس سے پہلے کتاب دی تھی وہ اس پر ایمان لے آتے ہیں، وَإِذَا يُتْلَىٰ عَلَيْهِمْ قَالُوا آمَنَّا بِهِ إِنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّنَا إِنَّا كُنَّا مِنْ قَبْلِهِ مُسْلِمِينَ اور جب قرآن ان کو پڑھ کر سنایا جاتا ہے تو کہتے ہیں کہ ہم اس پر ایمان لائے، بے شک وہ ہمارے پروردگار کی طرف سے برحق ہے اور ہم تو اس سے پہلے کے حکم بردار ہیں۔ یعنی جو لوگ اہل کتاب تھے اور گزشتہ کتابوں کو مانتے تھے ان کے سامنے جب قرآن کو پڑھا گیا تو فوراً انہوں نے اس کو تسلیم کیا۔ ایسے لوگوں کے لیے اللہ رب العالمین نے فرمایا اولئک یؤتون اجرهم مرتين بما صبروا ويدرؤون بالحسنة السیئة ومما رزقناهم ينفقون ان لوگوں کو دگنا بدلہ دیا جائے گا کیونکہ صبر کرتے رہے اور بھلائی کے ساتھ برائی کو دور کرتے ہیں اور جو مال ہم نے ان کو دیا ہے اس میں سے خرچ کرتے ہیں۔ یعنی وہ لوگ جو پہلے کتابوں کو مانتے تھے انہوں نے قرآن کو بھی مانا اور اس کے آگے سر تسلیم خم ہوئے اور اپنے مال کو خرچ کیا تو اللہ نے کہا کہ ہم نے ان کا اجر دگنا کر دیا ہے۔ جب یہ ابو جارود نے بات کہی تو امام نے فرمایا کہ اللہ رب العالمین نے تمہارے لیے بھی بالکل ایسا ہی نظام رکھا ہے کہ تمہارے لیے چاہ ہے کہ وہ تمہارے اجر کو دگنا کرے تمہارے عمل کی وجہ سے۔ تو ابو جارود نے سوال کیا کہ مولا وہ کون سا ہے، تو امام باقر علیہ السلام نے اسی آیت کی تلاوت کی کہ یا ایھا الذین آمنوا اے لوگو جو ایمان لائے ہو اللہ سے ڈرو، وآمنوا برسولہ اور میرے رسول پر ایمان لاؤ، یؤتکم کفلین من رحمتہ تو جب رسول پر ایمان لاؤ گے اللہ سے ڈرو گے تو وہ تمہارے عمل کو تمہارے اجر کو دگنا کر دے گا، دو برابر کر دے گا، پھر اس نور میں جو خدا نے قرار دیا ہے اگر چلو گے تو تمہارے گناہ معاف کر دے گا۔ امام تفسیر فرما رہے ہیں کہ اللہ نے جو نور قرار دیا ہے جس میں تم چلو گے وہ نور ولایت علی ابن ابی طالب صلوات اللہ علیہ کا ہے، وہ نور ہم محمد و آل محمد کی ولایت کا ہے۔ یعنی اللہ رب العالمین نے جو سلسلہ قرار دیا ہے اور جو اللہ رب العالمین نے یہ فرمایا ہے کہ یؤتکم کفلین من رحمتہ، یعنی امام حسن اور حسین امیر المومنین کی ولایت کے بعد امام حسن کی ولایت پھر امام حسین کی ولایت، یعنی اللہ رب العالمین کا یہ فرمان کہ میں تمہارے عمل کو دگنا کروں گا در حقیقت یہ ہے کہ جب ہم اس ولایت کے سائے میں چلیں گے، ان کی اتباع میں چلیں گے، ان کی پیروی میں چلیں گے تو اللہ رب العالمین ہمارے عمل کو بھی دگنا کرے گا۔ جو اللہ نے ولایت اپنی طرف سے اپنے نظام میں رکھی ہے اس ولایت کے زیر سائے چلیں گے تو وہ ہمارے گناہوں کو بھی معاف کر دے گا اور ہمارے عمل کو بھی دگنا قرار دے گا۔ عزیزان محترم، یہ اللہ رب العالمین کا نظام ہے کہ اللہ رب العالمین نے یہ چاہا ہے کہ جو نور میں قرار دوں اگر تم اس میں چلو گے تو تمہارے گناہ بھی بخش دیے جائیں گے اور تمہارا اجر بھی تمہیں دگنا دیا جائے گا۔ اب اگر ظاہری طور پر دیکھا جائے اللہ رب العالمین کا یہ فرمان کہ جو نور میں نے قرار دیا ہے اگر تم اس میں چلو گے تو ہم اگر سوچیں کہ وہ کون سا نور ہے
کیا آسمان سے کوئی ایسی ٹارچ یا کوئی ایسی لائٹ جلے گی جس میں ہم چلیں گے تو ہماری تاریکی دور ہو جائے گی؟ نہیں، بلکہ اللہ رب العالمین کا یہ فرمان کہ میں تمہارے لیے جو نور قرار دوں اس میں اگر چلو گے تو تمہارا اجر بھی دگنا ہوگا اور تمہارے گناہ بھی معاف کیے جائیں گے۔ تو یہ سارا کا سارا رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اوصیاء کی ولایت کی طرف اشارہ ہے کہ اگر ہم ان کی ولایت کے زیر سائے چلیں گے، ان کے فرمان پر لبیک کہیں گے اور ان کی اطاعت میں زندگی گزاریں گے تو ہمیں یہ تمام تر سہولیات میسر آئیں گی کہ ہمارے عمل بھی قبول ہوں گے، ان کا اجر بھی دگنا ملے گا اور ہمارے گناہ بھی بخش دیے جائیں گے۔ لیکن آپ دیکھیں کس قدر زیادتی ہے جو اللہ رب العالمین نے نظام دیا ہے، جو اللہ رب العالمین نے ہماری ہدایت کے لیے نور قرار دیا ہے، اس کے برعکس جب ہم یہ سنتے ہیں وہ حدیث جو من گھڑت ہیں اور قرآن کے مخالف ہیں وہ بیان کی جاتی ہیں، کس قدر افسوس ہوتا ہے کہ بڑے بڑے علماء جب یہ ممبروں پر بیٹھ کر کہتے ہیں کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا کہ تم پر اگر کوئی حبشی غلام بھی مسلط ہو جائے جس کا سر کشمش کی طرح پچکا ہو تب بھی تمہیں اس کی اطاعت کرنی ہے، کوئی ظالم بھی آ کر تم پر مسلط ہو کر بیٹھ جائے تو اس کی اطاعت اللہ نے واجب کی ہے۔ اللہ نے ایسا بالکل بھی نہیں چاہا، یہ در حقیقت اللہ کے دین پر بہتان ہے، اللہ کے رسول پر بہتان ہے۔ اللہ رب العالمین نے ہمارے لیے نور کو قرار دیا ہے اور وہ یہ چاہتا ہے کہ ہم اس نور کے اندر چلیں اور اپنے عمل کو دو برابر کریں اور اپنے گناہوں کی بھی بخشش کروائیں۔ اب میں ایک اور آیت آپ کے سامنے پیش کروں کہ خداوند متعال نے سورہ اعراف کے اندر آیت نمبر 157 رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے فرمایا ہے کہ الذین یتبعون الرسول النبی الامی الذی، جو بھی اس رسول کی اتباع کرتا ہے جو امی ہے، الذین یتبعون الرسول النبی الامی الذی یجدونہ مکتوبا عندہم فی التوراۃ، کہ جس کے اوصاف تورات میں تم دیکھتے ہو، وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ، جو تمہارے لیے پاک اور طیب چیزوں کو حلال کرتا ہے، وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثَ، اور خبیث چیزوں کو تم پر حرام کرتا ہے، وَيَضَعُ عَنْهُمْ إِصْرَهُمْ وَالْأَغْلَالَ الَّتِي كَانَتْ عَلَيْهِمْ، اور جو توق تمہارے گلوں میں ڈلے ہوئے ہیں ان توقوں کو تمہارے گلوں سے نکال کر ہٹا دیتا ہے۔ پھر اللہ فرماتا ہے فَالَّذِينَ آمَنُوا بِهِ، اس پر ایمان لاؤ، وَعَزَّرُوهُ، اس کی عزت کرو، وَنَصَرُوهُ، اس کی مدد کرو، وَاتَّبَعُوا النُّورَ الَّذِي أُنزِلَ مَعَهُ، اور اس نور کی اتباع کرو جو محمد کے ساتھ نازل ہوا ہے، اولئک هم المفلحون، یہی لوگ کامیاب ہیں۔ اس نور کی اتباع کرو کہ جو محمد کے ساتھ نازل ہوا ہے، یعنی یہ کون سا نور ہے جس کی اتباع کے لیے اللہ رب العالمین کہہ رہا ہے قرآن رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل ہوا ہے، ساتھ نہیں نازل ہوا۔ اس سے مراد یہ ہے کہ امام جعفر صادق علیہ السلام سے سوال ہوا کہ مولا وہ کون سا نور ہے کہ جس کی اتباع کے لیے اللہ نے کہا ہے جو رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ نازل ہوا ہے؟ تو امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا وہ نور ولایت علی ابن ابی طالب صلوات اللہ علیہ کا نور ہے، اگر تم اس نور کی اتباع کرو گے تو کامیاب و کامران رہو گے۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہ ہستی ہیں کہ سورہ حدید کے اندر ہی خداوند متعال نے فرمایا هو الذی ينزل علی عبده آیات بینات لیخرجکم من الظلمات الی النور وان اللہ بکم رؤوف رحیم، وہ اللہ وہ ہے کہ جس نے اس رسول کو بھیجا ہے جو تمہیں واضح مطالب کے ساتھ اللہ کی آیتیں پڑھ کر سناتا ہے تاکہ تمہیں ظلمات سے نکال کر نور کی طرف لے جائے۔ آپ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اگر اس آیت کا مصداق سمجھتے ہیں کہ ان هو الا وحی یوحی، کہ یہ جو بھی کہتے ہیں اللہ کی وحی ہوتی ہے، رسول خدا دنیا میں تشریف لائے ہیں ہمیں ظلمات سے نکال کر نور کی طرف لے جانے کے لیے، تو رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ترکت فیکم الثقلین کتاب اللہ واہل بیت عترتی، کہ میں تم میں دو گراں قدر چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، ایک کتاب اور دوسرا میرا اہل بیت، اگر تم ان سے متمسک رہو گے تو کبھی گمراہ نہیں ہوگے۔ یہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اگر کہا ہے تو اپنی طرف سے نہیں کہا، کیونکہ یہ رسول وہ ہیں جو کہتے ہیں وہ اللہ کی طرف سے کہتے ہیں، وہی کہتے ہیں جو اللہ کہتا ہے۔ اللہ کے حکم کے مطابق رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمارے لیے اگر کوئی رہنمائی فرمائی ہے، ہمارے لیے چاہا ہے کہ ہم ظلمات میں نہ پڑھیں، ہمارے لیے چاہا ہے کہ ہم مشکل میں نہ پڑھیں، تو ہمارے لیے قرآن اور اہل بیت کو چھوڑا ہے۔
रसूल खुदा दुनिया में आए हैं इसलिए कि हमें ज़ुल्मात से निकाल कर नूर की तरफ ले जाएं। तो रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हर दौर के इंसान के लिए ये नूर मुहैया कर दिया और बता दिया कि वो कौन सा नूर है कि जिसकी पैरवी से तुम कभी गुमराह नहीं होगे। वो नूर अगर कोई नूर है तो वो कुरान का नूर है और रसूल खुदा के अहले बैत अलैहिस्सलाम का नूर है, रसूल खुदा के औसिया का नूर है, रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद उनके 12 जानशीनों का नूर है। मुझे उम्मीद है कि मज़ीद इस मौजू पर गुफ्तगू के बाद हम इसको बआसानी और वाज़ेह समझ सकेंगे और मज़ीद आपके सामने मैं इस नूर से मुतालिक और आयात पेश करूँगा। और आपसे गुजारिश है कि जो आयात मैंने पढ़ी हैं इनको अपने पास लिख लें, इनका तर्जुमा पढ़ें, इनकी तफसीर पढ़ें ताकि आपको और मज़ीद चीज़ें समझ में आ जाएं। अगर इनको पढ़ने के बाद आपके जहन में कोई सवाल आता है तो ज़रूर कमेंट में शेयर करें। उम्मीद है कि हम एक दूसरे की इस्लाह कर सकेंगे। खुदावंद मुताल से दुआ है कि आप हमेशा खुशहाल व आबाद रहें बिहक़्क़ि मोहम्मद व आले मोहम्मद अलैहिस्सलाम। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मोहम्मद।